السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم حج کے بارے میں کچھ حدیث شریف لے کر آئے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ یہ نہ سوچیں یہ چھوٹا چینل ہے اس کو اسکیپ کر دیں، یہ دیکھیں کہ میں بول کیا رہا ہوں، اس میں پڑھ کیا رہا ہوں، آپ سنیں پلیز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: پیدل حج کرنا کیسا؟ سب سبدہ ہوتے ہوئے پیدل حج کرنا صحیح یا غلط؟ اپنی رائے ضرور دیں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ اب سنیں سوال: حج کے لیے پیدل جانے پر اس کے ہر قدم پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور کیا حج کو پیدل جانا درست ہے؟ الجواب: قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، جو ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں۔ اس کی تفسیر میں ہے، یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، جو دور کی راہ سے آتی ہے اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں حج کے لیے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرنے کے دو فضائل ملاحظہ ہوں۔ حدیث شریف: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا یہاں تک کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ اور حدیث شریف: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کی، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث پڑھتے ہیں، جس میں پیدل حج کرنے جانے کی ممانعت آئی ہے۔ حدیث: حضرت عقبہ بن عامر کی ہمشیرہ یعنی بہن نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانگی تھی۔ حضرت عقبہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ انہیں لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل طور پر بات سمجھی نہیں، تو دوبارہ پوچھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی حکم فرمایا، یعنی منع فرمایا، اور فرمایا، تمہاری ہمشیرہ یعنی بہن کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ غنی ہے۔ مفتی فداء المصطفیٰ قادری صاحب فرماتے ہیں، اس کی وجہ محدثین نے فرمائے کہ اس وقت تک آپ کمزور ہو گئی تھیں اور پیدل حج کرنے کے لائق نہیں تھیں، اس لیے منع فرمایا گیا۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک دوسری حدیث ہے 3303، جس میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اس وقت ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی پیدل حج کر پانے کی۔ مصنف بحر شریعت فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی، اور اس میں اس کی طاقت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری بہن کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے، وہ سواری پر حج کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس کی کمزوری کا باعث تھا، نہ کہ مطلقاً منع فرمائے، ورنہ بزرگوں کے طریقے ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے کچھ بزرگوں کا طرز عمل پڑھتے ہیں۔ مفتی فداء المصطفیٰ قادری صاحب مجید فرماتے ہیں کہ پیدل حج کرنا درست ہے، کسی بھی طرح کی کراہت نہیں، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام جلال الدین
سیوطی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس سواری نہیں تھی، بلکہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اونٹنیاں بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، لیکن آپ ان سے الگ ہو کر پیدل حج کے لیے گئے۔ ذرا سوچو کہ اگر شریعت میں یہ عمل ناپسند ہوتا تو یہ وہ ذات ہے جن کا عمل ہمارے لیے شرعی دلیل ہوا کرتا ہے، یہ کیوں کر ایسا کرتے؟ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام بہقی نے اپنی سند سے روایت نقل کی، ان سے اور بھی دوسرے محدثین نے یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جن چیزوں کے چھوٹ جانے پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے ان میں سے ایک ہے پیدل حج کرنا، کہ میں جوانی میں پیدل حج نہ کر سکا تو یہ ہے شریعت کا حکم۔ اب لوگ اپنی اپنی طبیعت، اپنے اپنے مزاج کے حساب سے مسئلے بتاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کل ہر شخص مفتی بنا بیٹھا ہے، جنہیں شریعت کے بارے میں واقعی ان کے احکام نہیں پتہ ہوتے۔ قرآن کے شرعی آیت کے خلاف ایک ایسی حدیث جو انہوں نے پوری پڑھی ہی نہیں ہوتی انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ خیر، پیدل حج کرنا بہت قسمت کی بات ہے۔ اور مولانا انور رضا نعیمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لگاتار 14 حج کیے۔ جب میں پہلے حج کے لیے گیا تو سواری پر سوار نہیں ہوا، میں نے پیدل چلنا شروع کیا اور میں نے پیدل حج کا ارادہ کیا۔ کسی نے سوال کیا، اے مالک، سواری کا انتظام ہے، سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ پیدل چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی غلام اپنے مالک سے صلح کرنے کے لیے جائے تو اسے سواری پر جانا چاہیے یا پیدل جانا چاہیے؟ اللہ اکبر! کیا سوچ تھی ہمارے بزرگوں کی۔ اب دوستو، سبق یہ ہے، لیکن کچھ لوگ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ پیدل چل کر حج کو جانے سے کیا فائدہ؟ یہ تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ تو میرا کہنا ہے کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا جو اتنا لمبا راستہ طے کر کے جا رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کتنی دوری ہے؟ کیا مشکلیں آئیں گی؟ انہیں نہیں پتا تھا؟ بالکل معلوم ہے، ان کی مصیبتیں آپ کو جھیلنی نہیں پڑیں گی، اور اچھے کام سے روکنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ ذرا سوچو وہ کس کام کے لیے گیا ہے، اور بجائے اس کے حوصلہ افزائی کے اس کو روکنا یہ درست نہیں۔ اور رہا کہ وہ نام اور شہرت، ریاکاری وغیرہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے بیچ میں پڑنے کی حاجت نہیں۔ اس کی نیت کیا ہے یہ آپ کو بتانے یا جتانے کی حاجت نہیں، اس کا رب بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اور رہا اس کا یہ عمل کرنا درست یا نہیں، تو اس پر قرآن پاک کی آیت میں واضح طور پر ارشاد ہے، جیسا کہ شروع کی ویڈیو میں گزرا، اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے؟ اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے، جیسا کہ شروع میں ویڈیو گزرا۔ اور حضور سعد الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے، اور فقیر نے پیدل حج کیا پھر مالدار ہو گیا تو اس پر دوسرا حج فرض نہیں۔ خلاصہ، پیدل حج کرنا جب کی جانے کی طاقت رکھتا ہو تو جائز و درست بلکہ افضل ہے، اور اسے غلط ٹھہرانا درست نہیں۔ واللہ عالم۔ القرآن پارہ 17 سورہ الحج آیت 27-28، تفسیر صراط الجنان سورہ الحج آیت 27 کے تحت۔ اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل پر پریس کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔